عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع فان احوج شيء بالضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزد احوج فاستوصوا بالنساء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کے بارے میں میری وصیت مان، یعنی میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی پتلیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی اور مدارات کا بدلاؤ دو، ان کی تکلیف پسلی سے بھی ہے جو قدرتی طور پر ٹیڑھی ہوتی ہے اور زیادہ کچھی پسلی کے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے. اگر تم اس ٹیڑھی پسلی کو زبردستی بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر اسے یوں ہی اپنے ہاتھ پر چھوڑ دو گے اور درست کرنے کی کوشش نہ کرو گے تو پھر وہ ہمیشہ ویسی ہی ٹیڑھی رہے گی. اس لیے بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی میری وصیت قبول کرو. محترم گرامی قدم صدیان کرام، جیسا کہ گزشتہ کل بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جب آدمی اپنی شادی شدہ زندگی میں داخل ہوتا ہے اور جس لڑکی کو وہ شادی کر کے اپنے گھر لاتا ہے اس کو بنیادی طور پر 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. پہلی ضرورت کہ اسے تحفظ ملے، دوسری ضرورت اس پر توجہ دی جائے، تیسری ضرورت کہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. یہ بنیادی 3 چیزیں کہ یہ 3 بنیادی چیزیں ملتی ہیں تو اسے یہ لگتا ہے کہ میں جس گھر میں ہوں یہ گھر میرے لیے بہتر ثابت ہوا اور یہ میری زندگی خوشگوار اور اچھی ہوگی. اس لیے ان 3 چیزوں پر ہر مردوں کو ضروری ہے کہ وہ توجہ دے اور ان کو خصوصی طور پر اپنے بچے جب شادی کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں بتائی جائے، اور جب شادی ہوتی ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی اتنا ہو رہا ہے اس پر بھی غور کرنا ہے. یعنی شادی کرنے لئے بات ہو گئی ختم، ہماری ذمہ داری ہو گئی ہے. ایک عرب آتے دین کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اپنی بچی کی نگرانی وہ کیسے کرتے ہیں. انہوں نے انتخاب کیا کہ میں اپنی بچی کے لیے اپنے بیٹے کے کیسی بچی نہ ہو، اور تلاش کیا. تلاش کرنے کے بعد ایک لڑکی ملی ان کو دی تھا تو وہ قرآن کی حافظہ ملی. تو قرآن کے حافظہ ملنے کے بعد شادی ہو گئی اور زندگی گزر رہی ہے. اور جیسے آپ کا رواج ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد کوئی غلط ہے اپنی زندگی کے اعتبار سے گزارنے کے اعتبار سے وہ قبیل ہوتے ہیں الگ، وہ کر کے لیتے ہیں الگ زندگی گزار. اس کے بعد لڑکے کے باپ بھی آتے ہیں، ان کی ماں بھی آتی ہے. اسی طرح ملاقات کے لڑکی ہی باپ یہ پابندی کے ساتھ آتا ہے بنسبت لڑکے کے باپ کے لڑکی کے وقت زیادہ آتا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ نا داماد کے گھر کو ماں جاتے آپ، اور پھر ہر 4 دن میں، ہر 3 دن میں، ہر 2 دن میں جاتے ہیں. جانے کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو میں نے اپنی بیٹی پر محنت کی، اس کو حافظ قرآن بنایا اور قرآن کا فہم اس کے اندر پیدا کیا ہے، اور جب میرے گھر رہی تو میں روزانہ اس کو قرآن پڑھنے کی تاکید کرتا اور قرآن میں اس سے روزانہ سنتا ہوں. اور معمول ہمارا روبی تھا کہ 2 پارے 3 پارے، تاکہ میری بیٹی جس کو میں نے قرآن کا حافظہ بنایا ہے وہ قرآن نہ بھول جائے. اب میں اپنی بیٹی کو شادی کر کے دیا ہوں، اب مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں اس گھر میں جا کر، اس ماحول میں جا کر ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی جو قرآن کو بھول گئی.
اور میرا پڑھانا کا مال نہیں ہے، قرآن کو یاد رکھنا کا مال ہے. اور اس کی گھریلو مصروفیات ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کے شوہر کے ماں باپ کی عزت کی ذمہ داری، اور بھی بہت سارے گھریلو مصروفیات ہے. اگر کہیں ایسا نہیں کہ میری بچی قرآن کو پڑھ کر گلو کیے، بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری صرف شادی کرنے کے اندر نہیں، بلکہ اس کی قبر کے سنوارنے تک میری ذمہ داری ہے. اس کے قبر کے سنوارنے تک میری ذمہ داری ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی بچی کی نگرانی کروں کہ میری بچی شادی شدہ زندگی میں جانے کے بعد بھی قرآن پڑھنے والی رہے گا کہ وہ حافظہ ہیں جو قرآن کو یاد رکھی گا، قرآن کو بھول گئی ہے. اس لیے میں جانتا ہوں جو میرے یعنی بیٹا یعنی داماد، پھر میں اس سے ملتا ہوں، اس سے بات کرتا ہوں، پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن خود میں سنا کرتا تھا تو میرے پاس ہوتی تھی، اب تو تمہارے کرا کے میں اب سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ میری بچی کا قرآن تم ہی سنا کرو، تاکہ دونوں کے درمیان اس طرح کی باؤنڈنگ بنی رہے، دونوں کے درمیان اس طرح کا تعلق قرآن کے ذریعے سے واپس آ رہے گا. تو اس واقعے کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دینداری صرف اس حد تک یہ سمجھ لیں، اپنی ذمہ داری اس حد تک سمجھ لیں کہ ہم اپنے بچی کی شادی کر کے دے دیے، اب وہ خوشحال ہے، اچھا کھا رہی، اچھا پی رہی، اچھا پہن رہی، اور اچھا پہن رہی، اچھا بول رہی ہے، اور خوشحال رہتے کہ بس اتنا کافی نہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جہاں دنیا کی تمام چیزوں کے اعتبار سے فکر ہوتی ہے، اگر اس کے یعنی داماد کی طرف سے اس طرح کی زیادتی ہونے لگ جاتے یا بیٹے کی طرف سے زیادتی ہونے لگ جائیں تو ہم برابر چیزوں کے اندر کو توجہ دلاتے ہیں، جب ایسا نہیں کرنا تھا، ایسا کرنا تھا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، تمہاری یہ کرنا سی، تمہاری وہ، یہ سب چیزیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کے درمیان ایک ایسا تعلق کا علاقہ بنا کر کے کہ جس کے ذریعے سے خالص ان کا رشتہ اس کی بنیاد پر یہ محبت کے ساتھ مضبوط ہوتا رہے. تو ایک کاروباری بھی نہیں ہے اپنی بچی کی حفاظت شادی کے بعد بھی کو کر رہے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کو بنانے کے لیے بہترین راستہ جو ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کا رشتہ جو ہو سکتا ہے اس کو بنانے کی قائم کرنے کی فکر کرتا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جو لڑکی گھر آتی ہے لائی جاتی ہے اس کو تحفظ دیا جائے، تحفظ اسے محسوس ہو. اپنے گھر میں جیسے وہ بے فکر رہتی تھی، اسے خیال ہے میرے پیچھے میرے بھائی تھے، میرے پیچھے میرا باپ تھا، میرے پیچھے میری ماں تھی، تو اسے جس گھر میں وہ آئی ہے یا آپ جس کو بہو بنا کر لائیں اس کو یہ کبھی محسوس نہ ہونے دے کہ انجان سا خوف جو بھی آتا رہتا ہے، وہ انجان سا خوف نہ پڑھنے دے نہ پنپنے دے. اسے یہ لگے یہ گھر بھی تیرا ہے، یہ گھر بھی تیرا، جیسے تو وہاں آزاد تھی، بے فکر تھی، اور تجھے کسی طرح کا غم نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی دکھ نہیں تھا. جیسے تیرا باپ تیرے پیچھے تھا، سسر بھی کہے کہ میں تیرے باپ کی طرح ہوں، ساس بھی کہے کہ میں تیری ماں ہوں، شوہر کہے کہ جیسے تیرے بھائی تیرے سپورٹیو ہوتے ہیں میں ایسی طرح سپورٹر کرتا ہوں. بے فکر رہی آپ اس بندہ محفوظ میں ایک انجان سا خوف دل میں آتا ہے، وہ انجان سا خوف پیدا ہونے لگے ہیں. اور اگر آج عام طرح کا حساب بنا ابھی فرسٹ امپریشن از دا بیسٹ امپریشن، پہلے دن ہی دبا کے بیوی کو پہلے دن جب ہے تو پوری زندگی اچھا چلتی مرد سمجھتے. اس لیے پہلے دن سے مرد اپنی مردانگی روب کے ذریعے سے، دام ڈپٹ کے ذریعے سے، غصے کے ذریعے سے، اور جھڑپنے کے ذریعے سے، اور پھر نظر انداز کرنے کے ذریعے سے، اور پھر اس کو جھڑکنے کے ذریعے سے سمجھتا ہے کہ میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہوتا. اور جو انجان سا خوف اس کے دل میں تھا اب کو خدشہ نہیں رہتا، اب کو یقین کے درجے میں آتا. اب پھر دبے رہتی فسبتا ماحول مثال دے گی تو ایک دن ایسا آتا کہ اس کا ریئیکشن خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس لیے پہلے دن سے ایسا اس کو محسوس ہونے نہ دے کہ کوئی اجنبی گھر میں آئی ہے، بلکہ اس کو یہ محسوس کرائے کہ واقعیت تو کوئی اجنبی گھر میں نہیں ہے، میں زندگی بھر کے لیے تجھے جہاں قبول کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تیرے غم میں میں شریک، تیری مصیبت میں میں شریک، تیرے حال میں میں شریک. یہ سب سے پہلا اس وقت تحفظ کی، یہ پروٹیکشن چاہیے. دوسرا توجہ چاہیے، اٹینشن جسے کہتے ہیں نا، توجہ چاہیے. ہم اپنی بیوی پہ توجہ دیتے ہیں،
کہ توجہ اس بات نہ کر کیا باہر گھوم رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے سب کر رہے ہیں، اور بیچاری کرتے اکیلی ہیں، اور ادھر مرد کو فکر نہیں ہے بیوی کیا کر رہی ہے، اور بیوی جو ہے پریشان ہے، اب آئیں گے ہمارے میاں ساتھ میں بیٹھ کے اب کھانا کھائیں گے، ساتھ میں بیٹھ کے وہ باتیں کریں گے، اور ساتھ میں بیٹھ کے وہ سن اپنے ذہن میں تین بھر کا جو ہے منصوبہ بنا کے رکھی ہے، تدبیر بنا کے رکھی ہے، کون چیزیں کر رہی ہیں کہ اپنے شوق کو محفوظ کرو، اور یہ سوال چلو میرے کو بات نہیں کرنا تھا، بہت تھکا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے پاس لائٹ نہیں، مجھے سونے دو، بہت صبح اٹھ کے بھی تو کہیں جانا ہے، صبح اٹھ کے مجھے یہ کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی بیوی پہ توجہ نہیں دے، آپ سب چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، اپنی بیوی پہ توجہ نہیں دیتی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کے نزدیک اپنی بیوی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اس کی عزت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی عزت نفس پیاری ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ آپ اگر کسی مجلس میں جائیں، آپ مثال میں تو آپ کے بلکہ میں کسی مجلس میں جاؤں اور وہ مجلس میں مجھے جانے کے بعد کوئی مجھے ریسپیکٹ نہیں کرتا، کوئی مجھے سلام نہ کرے، یا کوئی مجھے کہنا کہیں گے آئے سب بیٹھیے، تو پھر آگے کیا سمجھتا سب میری کوئی ویلیو نہیں، میں کیوں یہاں پر مجھے کوئی توجہ نہیں دے رہا، تو میں کیوں جاؤں اسی جگہ پر جہاں مجھے توجہ نہ دی جاتی ہوں۔ تو پھر یہ عورت کے اندر بھی زیادہ اہم ہوتا ہے، جب اس کو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ میری ویلیو میری بیوی کی میرے شوہر کو دکھ رہی ہے، مجھے اس گھر کے اندر کوئی اہمیت نہیں دیا جاتا ہوگا، میرا اس گھر میں رہنا کیا مطلب ہے؟ کیا مجھے نوکرانی بنا کر لایا گیا ہے؟ کیا میں گھر کی حکومت پر کرائی ہے؟ کیا میں گھر میں جو ہونا یا پوچھا کرنے کے لیے آئی؟ اور جب ہمارا بھی ایک مزاج بنا ہے، شادی کرنے کا مقصد یہ سمجھ نہیں گھر پہ کام کاج کے لیے نہیں ہے، اس لیے کام اس لیے شادی کرو چاہیے، یہ ایک مزاج بنا، ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں شادی کر کے لا رہے ہیں اپنے پیسے کے نوکرانی لا رہے آپ کو، نہیں، بلکہ آپ اپنے بچے کا گھر بسانا چاہ رہے ہیں، نیتیں اچھی نہیں ہوتی ابتدا میں ہماری پاس، گھر میں کام کاج کے لیے ماں اکیلی ہے اس لیے کام کاج کے لیے لاؤں، یہیں سے تمہاری نیت خراب ہوگی، یہیں سے تمہاری بنیاد تلے پڑ رہی ہے، آپ اس لیے نہیں لا رہا بلکہ اس لیے لاؤ کہ یہ میرے گھر کے اندر جو ایک طرح کی عجیب سی بے ترتیبی، بدسلیقگی اور بدنسبی جو کرتے نظر آ رہی ہے، اس کو درست کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے گھر کو محبت کا گھرانہ بنانے کے لیے اور خوبصورت وہ ایک بلدان کی طرح اس کو بلدان کی طرح سجانے کے لیے میں جو اپنے بچے کی شادی کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میرے بچے کی اور میری ماں کے اعتبار سے میرے گھر کے اعتبار سے ایک مضبوط جو ہے سمرتک ملے۔ ہمیں اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی بہوؤں کو لانا ہے تو ان کے اثرات گھر میں پڑتے ہیں، تو ہمیں دوسری چیز جو عورت جو چاہ رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اوپر توجہ دی جائے، اس کے اوپر توجہ دی جائے۔ ہم بہت ساری مصروفیات ہوگی ہمارے یہاں، ہم باہر بات سے تھکے ہوئے ہوگے، ہمارے آفس کے کاموں سے تھکے ہوئے ہوں گے، ہم اپنی ملازمتوں میں تھکے ہوئے ہوں گے، ہم اپنی کھیتی باڑی کے کاموں میں تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن یقیناً اگر ہم اپنی بیوی پر محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں یا وہ ہمارے اوپر محبت کی نگاہ ڈالتے ہیں، اور یہ ہماری 10 منٹ کی ملاقات، یہ 10 منٹ کی میٹنگ اور 10 منٹ کا بیٹھنا دن بھر کی مصروفیات کا آپ اس کو سنانا اور اس کے دن بھر کے کاموں کو آپ سننا زیادہ نہیں 10 منٹ سے، تو یاد رکھیے آپ پورے دن بھر کی تھکان آپ ختم ہو جائے گی، اس کا بھی بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اس کا بھی من ہلکا ہو جائے گا۔ یہ دوسری چیزیں توجہ دینے کی۔ تیسری چیز ہے حوصلہ افزائی، حوصلہ اب توجہ میں کچھ چیزیں میں نے بتائی، توجہ میں اخلاقی اعتبار سے اس کو مورل سپورٹ چاہیے، اخلاقی سپورٹ چاہیے، اخلاقی۔ بہت ساری عورتیں دیندار ہوتی ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، ان کے اچھے جذبات ہیں، یہ جذبات سے مرد گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا تیار کیا، بہت اچھا ارادہ کیا۔ مثال کے طور پر بیوی کہہ رہی ہے میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو ہے اتنا سونا ہے، میں اپنے بھائی سے زکات دینا چاہتی ہوں، یا یوں کہہ دی کہ آج میں اپنے آس پڑوس والوں کو بلا کر جو ہے ان کی افطار کی دعوت کرانا چاہتی ہوں، یا میں سحری کا نذر کرنا چاہتی ہوں، یا میں مسجد میں فلاں بلند کرنا چاہتی ہوں، یا فلاں یتیم خانے کے اندر میں دیندار کرنا چاہتی ہوں، اس کو نہیں چل پا رہا، اور بھی ایسے نظام کا اب مرد نے سنا
اب فوراً مل گئے. ماشاء اللہ آپ نے اتنا اچھا خیال کیا. اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں. اس جذبے نے میری آخرت بنا دی. اور اس طرح کے کوئی جملے کہے اس کو لگے کہ واقعتاً میرا قلب میرا سپورٹر ہے دین کے کاموں میں. اب انہیں یہ بولی ہاں کہنے کی بات پہ دیکھیں گے دیکھ کر دیتے پھر اب ایسا بولے اس کو تو لگتا نہیں ہے میری بات کی کوئی اہمیت تھی, میری بات کی کوئی اہمیت تھی. ایسا ہر چیز محسوس ہونے مورل سپورٹ چاہیے اس کو, اخلاقی سپورٹ دیا توجہ کے اعتبار سے. پھر اس کی نیڈس جو ہوتی ہے جسمانی ضروریات ہوتی ہے اس کا بھی خیال ہے, اس کا بھی خیال کرنا. دو طرح کا یہ توجہ کے اندر شامل. تیسری چیز اور طرح افزائی حوصلہ افزائی کے اندر گھر کے چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں. مثال کے کبھی عام طور سے ہوتا ہے تھکا ہوا ہوتا ہے, بیوی نے آپ کی بیوی نے یہ کر دیا ارے میری بیاں انہوں نے پانی گرم کر کے رکھ دیا, صابن ڈالی ہوئی آگے آپ کو لانے دی, یہ اس نے آپ کو جو ہے اس نے کہا آپ نے فوراً آنے سے پہلے آپ کا دسترخوان بچھا کے نیا پر رکھ دیا اور آپ کی پسند کی بنی ایک چیز دسترخوان میں نظر آ گئی. آپ سوچ لیتے میں یہ کھانا چاہتا ہوں, اتفاق سے ایسا ہوگا کہ آپ کی بیوی نے آپ کے لیے وہی کھانا بنا کے رکھ دیا تو ظاہر سی بات ہے آدمی کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی. میں جو سوچا تھا کہ وہ میری بیوی نے میرا کتنا خیال کیا تو فوراً یہ کہ آج آپ نے میری طبیعت خوبصورت ہے میں نے جو چاہا آپ نے وہی بنا کے کھانا رکھ دیا, میرے آگے سے پہلے آپ نے یہ کر دیا. تو اس کو حوصلہ افزائی کریں, اس کی حوصلہ افزائی کریں گے. آپ تھوڑا کام کر رہی ہیں کل آپ کا اس سے زیادہ کام کرے گی. آپ تھکے میں نہیں ہوں گے, اس سے پہلے آپ کی جو تھکت کو دور کرنے کا سامان تیار کرے گی. آپ ٹینشن میں ہوں گے, آپ کے ٹینشن کو ہٹانے کے لیے وہ تحریر کرے گی. اس کو پھر آپ حوصلہ افزائی کریں. آپ کو سالن اچھا نظر آ گیا, سالن اچھا دکھا کھانے کے بعد سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ ہماری ہے کچھ. کبھی عام طور سے رمضان کے اندر ہوتا ہے, عام طور سے رمضان کے اندر ہوتا ہے تو کھانے میں نمک کم پڑ جاتا ہے. چونکہ بیوی کی روزہ ہے, مرد کی روزہ ہے, اب روزے میں تو شک نہیں سکتی ہے. اب وہ کم ہو گیا تھا تو آپ نظر انداز کر رہے نظر انداز کر رہے سو نظر انداز کر کے یہ فاشل عائد نظر آتے ہیں یا کچھ خامی نظر آ گئی تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ اسے اچھا بنے. آپ کہتے ہیں اس کو ایسا محسوس ہونے نہ دے, اچھی چیز کی تعریف بھی کرے, کوئی چیز کو اگنور کرے, نظر انداز کرے. یہ نہ کہے ہاں خالی تم ایسا کرے, جان کچھ کیسا کرے, جان کچھ کیسا کرے, نہیں کرنا ایسا, ہمارے کو اچھا نہیں ملتا. وہ نہیں اب دسترخوان کے اوپر جو جھڑپ رہے, وہ کر رہے, یہ کر رہے, یہ کر رہے, سب بیچاری پر جتنی ہیں وہ ساری چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں بنیادی طور پر عورت کے لیے ضروری ہیں اور ہم بھی چیزوں پر توجہ دیں, ہم بھی توجہ دیں. سانس بولی کیا ایسی جو ہوتا نہیں کیا کر دیں یہ جلدی کھائیے تو کھانا بنانے نہیں آتا, وہ نہیں آتا, یہ نہیں آتا, یہ ادھر سے ڈانٹ رہا ہوں, ادھر سے ڈانٹ رہا ہوں, ادھر سے ڈانٹ رہا ہوں. تو ایسی صورت میں آپ کی بیوی کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے, یہ محسوس ہونے نہ دیں. تو بنیادی طور پر یہ چیزیں پہلے اس کو آپ تحفظ دیں, دوسرا اس کو توجہ دیں, تیسرا اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ تین بنیادی باتیں ہیں, اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.